کی کثرت فرمائیں، اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹی مختصر کر دیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح 8 اور 20 کی لڑائی میں نہ پڑھیں، جتنے زیادہ پڑھو گے اتنا اجر ہے۔ مدینے والے 40 رکعت پڑھا کرتے تھے پہلی صدی میں، تو 20 رکعت پڑھو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، 8 پڑھو گے تو 12 کم ہو جائیں گی، اتنا ہی اس کا نقصان ہے۔ تو ایک تو میں نے تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی۔ دوسرا یہ بتانا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے رمضان آئے۔ ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے، اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے، اور 10ویں رمضان کے آنے سے پہلے ربیع الاول میں آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو آپ تو کھجور پہ روزہ رکھتے تھے اور کھجور پہ افطار فرما لیتے تھے، کبھی کبھی کھانا بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی سحری اکٹھے ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ آپ سحری کھا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت مقداد بن اسود اور ارباز بن ساریہ، یہ 3 صحابی آپ کے ساتھ مل کے اکٹھی سحری کر رہے تھے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی وہ کھا رہے تھے۔ تو بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، کھانا پینا بند کریں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر گئے اور وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ جب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ کھا رہے ہیں یا بند کر دیا۔ آگے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ ان کا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ روک لیا، کہا ارے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہستیاں ہیں، اللہ نے کائناتی سسٹم کو بھی جھٹکا دے دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہ ہوتی۔ ایسی بڑی ہستیاں تھے جن کی قسم کو اللہ یوں پورا کرتا تھا۔ تو آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی ہے، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، انتظار بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تراویح نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں، قیام اللیل۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا 20 رکعت، اور عورتوں کے امام مقرر کیے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ مجھے اب یاد نہیں کتنی رکعت ان کو کہا تھا، 8 یا 20۔ تو بھائی اس کو جھگڑا نہ بناؤ، سوشل میڈیا پہ جنگ چلی ہوئی ہے، ایک نفل چیز ہے، نفل کے لیے اتنے جھگڑے کرنا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور کتنے بکھیڑے ہیں جن میں امت برباد ہوئی پڑی ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے لڑنا جھگڑنا اور اختلافی مسائل کو جنگ و جدل کا میدان بنا دینا، صدیوں سے امت اس پہ چلی آ رہی ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے اور 3 دن تراویح پڑھی مسجد میں، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی۔ تو گویا امت پہ یہ رحمت تھی کہ جس کی ہمت ہے وہ پڑھے، جس کی ہمت نہیں ہے وہ آدھی پڑھ کے آ جائے، 8 پڑھ کے آ جائے، یا نہ ہی پڑھے سو جائے تھکا ہوا ہے۔ تو کوئی اس پر ایسا سخت حساب کوئی نہیں ہے۔ اور آپ روزہ جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو ایک آدمی، جب آپ مدینے میں آپ کا رمضان ہوتا
تو ایک آدمی ایک مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، تو اس کے ذمہ تھا کہ جو ہی سورج ڈوبے اطلاع کرے، تو جو ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ اطلاع کرتا تھا، یا رسول اللہ غربت، غروب ہو گیا، آپ ساتھ ہی کھجور منہ میں ڈالتے تھے۔ پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا، دودھ کی لسی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا۔ تو ہم بھی روزے کی افطاری کو سادہ رکھیں، کھجور کھا لیں، کوئی پھل لے لیں، تھوڑا سا پانی سادہ پئیں، برف والا نہ پئیں، پھر اس کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لے لیں، پھر تراویح پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جو پینا ہے پئیں، جام شیری پینا ہے یا روح افزا پینا ہے، پھر جو پینا ہے پئیں، لیکن افطاری کو ہلکا رکھیں کہ پورے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، پورا دن جسم خالی کام کرتا ہے اور ایک ہیٹ پیدا کرتا ہے، ہم اس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، ایک دم ہم آگ کو بجھاتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد جسم ایسے گرا پڑا ہوتا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ بہت سے لوگ اس لیے تراویح نہیں پڑھ سکتے کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 3 دن آپ نے تراویح پڑھی، پھر بس عشاء کی نماز پڑھ کے گھر، اور 11 رکعت آپ تہجد کی جو تھی قیام اللیل وہ پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ نے فرمایا 4 کر کے پڑھتے تھے، اور لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور نہ پوچھ اس نماز کی خوبصورتی اور اس نماز کے لمبا ہونے کو، اور پھر آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے۔ تو جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی کسی پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں جو ہی سورج ڈوبتا تو وہ اوپر سے نعرہ لگاتا تو فوراً کھجور منہ میں ڈالتے تھے یا پانی کا گھونٹ لیتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا